ابھی تو ممبر سے کچھ بھی نہیں پڑھا گیا اور لوگ پریشان ہو گئے. ابھی تو ان کے دروازے پہ آنے والے فقیر سمجھ میں نہیں آ رہے. یہ ممبر کے خلاف میرا ہاتھ ہے, پڑھے لکھے احباب بیٹھے, مجھے تو ابھی تک وہ فقیر نہیں ملا جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا. وہ جس نے امیر المومنین سے آ کے انگوٹھی لی, وہ کون سا فقیر تھا؟ میرے ذہن میں تو ابھی تک کئی سوال وہ رکے ہوئے ہیں. یہ کون سا فقیر تھا جس کی آواز علی نے نماز میں سن لی؟ جبکہ علی کہتے ہیں کہ میری نماز توحید سے گفتگو کا نام ہے. جب اللہ اور علی گفتگو کر رہے تھے تو درمیان میں فقیر کی آواز علی کو کیسے آئی؟ کتابوں نے, علماء نے لکھا ہے کہ علی نے فرمایا تھا کہ تیر کھینچنا ہو میرے پاؤں سے تو نماز کی حالت میں کھینچ لینا, کیونکہ نماز میں علی یہاں نہیں ہوتے تو جو یہاں تھا ہی نہیں اسے فقیر کی آواز کیسے سن؟ پھر نماز میں علی رکوع میں تھے, اہل علم تشریف فرما ہیں, علماء سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں, بغیر وجہ کے نماز میں حرکت نہیں ہوتی. رکوع ہے واجب رکن نماز. علی رکوع میں تھے, علی نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور ہاتھ پیچھے کیا. کیا کہنے, واہ 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 واہ. کسی کتاب نے لکھا کہ علی نے وہ نماز دوبارہ پڑھی ہو. ٹھیک ہو گیا. اس سے زیادہ حیران کرنے والی بات آگے کروں؟ مولا امیر المومنین نے انگوٹھی دے دی. خدا نے بھی قرآن میں صرف شاباش نہیں دی کہ فقیروں پہ عنایت کرنا شکریہ تیرا علی, نہیں, خدا نے ولایت دے دی. انگوٹھی کے بدلے ولایت. اور پھر خدا نے یہ نہیں کہا کہ علی نے انگوٹھی خیرات میں دی, خدا نے کہا علی نے انگوٹھی زکات میں دی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اللہ ولی, رسول ولی, اور یہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکات دے دی. بالکل مجمع کی داد سے چھٹی کروا دی ہے. خطابت کا کوئی جوہر یہاں پہ میں نے ایک بھی جملہ نہیں دیا. جتنی خاموشی ہوگی اتنا نتیجہ اچھا سمجھ میں آئے گا. جان بوجھ کے مجمع خاموش کروا رہا ہوں تاکہ نتیجہ سمجھ میں آئے. امیر المومنین نے انگوٹھی دی ہے اور اللہ کہتا ہے زکات میں دی ہے. علماء کے پاس جا کے اس نوکر کے سوال کا جواب ضرور پوچھنا. صدقہ خیرات اپنی مرضی سے ہو جاتا ہے, زکات اپنی مرضی سے نہیں دی جاتی. میرا جی چاہے میں فقیر کو 5 روپے دوں, میرا جی چاہے میں 5 لاکھ دے دوں, یہ صدقہ ہے, یہ خیرات ہے. زکات میں میری مرضی نہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں اتنی دوں. وہاں جی نہیں چاہتا, وہاں شریعت کا نصاب ہے. اونٹوں پہ علیحدہ ہے, بھیڑ بکریوں پہ علیحدہ ہے, گندم چاول کی علیحدہ ہے, سونے کی علیحدہ ہے, کرنسی کی زکات علیحدہ ہے. زکات کا نصاب ہے. ایسا ہی ہے جی. کسی انسان نے حساب کروایا, اس کی زکات بنے 500 روپیہ, اب وہ 501 بھی نہیں دے سکتا, 499 بھی نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ زکات اتنی بنی ہے. زیادہ دے گا تو وہ زکات نہیں. 500 تک زکات ہے, 1 روپیہ زکات بھی نہیں گنا جائے گا. کم دے گا تو زکات پھر بھی نہیں. بات سمجھیے گا. اور پھر زکات کا جنرل فارمولہ کیا ہے؟ جائیداد کا 2.5%. علی نے انگوٹھی دی زکات میں. بات ابھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ علی کی جائیداد کتنی تھی. اس دور میں تو کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے, اس دور میں تو کیلکولیٹر نہیں ہوتے تھے. اب تو ہر بندے کے موبائل میں کیلکولیٹر ہے, بلین ملین ٹریلین تک حساب ہو سکتا ہے, تو ابھی حساب کر لیتے ہیں. علی نے دی انگوٹھی, خدا کہتا گئی زکات میں. انگوٹھی کی مالیت سے پتا چلے گا کہ علی کا رقبہ کتنا تھا. کیونکہ انگوٹھی زکات میں گئی ہے, خیرات میں نہیں گئی. انگوٹھی بتائے گی کہ علی کی کل جائیداد کتنی تھی. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر, تو بتا وہ انگوٹھی ہیرے کی تھی, زمرد تھا, یاقوت تھا, چاندی تھی, کیا تھا, تاکہ میں اس کی مالیت دیکھوں,
پھر حساب لگاؤں کہ اس کا 2.5% اگر یہ ہے تو کل ملکیت کتنی تھی؟ تفسیر قرآن نے کہا یہ انگوٹھی جو علی کے ہاتھ میں تھی یہ وہی انگوٹھی تھی جو سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں ہوتی تھی. واہ 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 کیا کہنے. بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تھوڑا بات کے پیچھے تو چلنا پڑے گا. میں نے کہا سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں تھی تو بتاؤ سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی قیمت کتنی تھی؟ قرآن نے کہا میں تجھے سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی قیمت بتاؤں. یہ انگوٹھی پہنتا تھا حکومت شروع ہو جاتی تھی, یہ انگوٹھی اتارتا تھا حکومت ختم ہو جاتی تھی. میں نے کہا قرآن بتا سلیمان شہر کا نبی تھا, قبیلے کا نبی تھا, ضلع کا نبی تھا, سلیمان کی مملکت کا رقبہ کتنا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ جنوں کو چلنے کا حکم دیتا تھا, ہوائیں اس کے تابع تھی, پرندوں کی بولیاں جانتا تھا, تخت اس کا ہوا میں اڑتا تھا, پرندے سے گفتگو کرتے تھے, یہ زمین پہ پھرتی ہوئی چیونٹی کی آواز کو بھی سن لیتا تھا. یہ سب کی سب حکومت اس کی انگوٹھی میں بند تھی. یہ انگوٹھی اتارتا تھا, نہ جنات اس کی بات مانتے تھے, نہ ہوائیں اس کی تابع ہوتی تھی, نہ یہ فرشتوں کو چلنے کا حکم دیتا تھا. یہ پوری حکومت اس کی انگوٹھی میں بند تھی. انگوٹھی آ گئی علی کے ہاتھ میں, علی نے دے دی زکات میں, اور سلیمان کی پوری حکومت جو زکات میں دے رہا ہو اس کی کل جائیداد کتنی ہے؟ کتنی جائیداد ہوگی علی کی؟ علی متوجہ صاحب کیا کہنے کیا کہنے. علی کی جائیداد کا رقبہ کتنا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ انسانوں کا امام ہے علی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین چوتھے نمبر پہ تخت پہ آئے اور چند لوگوں پہ علی نے حکومت کی؟ کتنا بہترین جملہ ہے میرے بادشاہ علی کا. ایک شخص نے آ کے آئے علی فلاں نے آپ سے حکومت چھین لی ہے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کون سی حکومت چھین لی, کون سی مملکت چھین لی؟ امامت تو اب بھی علی کے پاس. ہمارے ذہنوں ہمارے ظرف بڑے محدود. کنویں کا مینڈک سمجھتا ہے کہ کل کائنات کنواں ہی ہے, اس لیے کہ وہ کنویں سے باہر نکلتا ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف ہمارا ہی مولا علی ہے, ہم نہیں مانیں گے تو پھر معاذ اللہ شاید علی کی شان میں کوئی کمی آ جائے. اس دنیا کی حیثیت کتنی ہے؟ نوجوان بیٹھے ہو, اب تو ہر بندے کی ہتھیلی پہ کائنات ہے. اب تو تمہیں بات پوچھنے کے لیے کسی کے دروازے پہ نہیں جانا پڑتا, دنیا کی لائبریریاں تمہاری انگلیوں کے نیچے. جاؤ جا کے مطالعہ کر کے دیکھو اس دنیا کی جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے. سائنسدان کہتے ہیں اس دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک کاغذ پہ ایک پین کے ساتھ یوں نقطہ لگا کے پین اٹھا لیا جائے. جتنی اس نقطے کی حیثیت ہے اتنی اس دنیا کی. یہ کل کائنات نہیں, 18,000 عالمین ہیں. ہر عالم کے اندر 20 لاکھ کائناتیں ہوتی ہیں. ایک کائنات کے اندر 10,000 کہکشائیں ہوتی ہیں. ایک کہکشاں کے اندر 22 لاکھ سورج ہوتے ہیں. ایک سورج کے اندر 10,000 دنیایں ہوتی ہیں. ہر دنیا کا پھر ایک علیحدہ سورج ہوتا ہے. 18,000 عالمین, ان میں کائناتیں, کائناتوں میں کہکشائیں, کہکشاؤں میں سورج, اس سورج کی ایک دنیا, اس دنیا کے ایک شہر, اس شہر کی کچی مسجد میں 2 رکعت کی الٹی سیدھی نماز پڑھانے والا مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ ہمارے بزرگوار شہید ملت علامہ فاضل حسین علوی وہ کہا کرتے تھے کہ چھپڑ کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی